السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ وقال اللہ تعالی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ جمعے کی رات ہے اور جمعے کی عبادت، ساری رات عبادت اور سارا دن جمعے کا عبادت، ایک خاص دن ہے، اس کی خاص فضیلت ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر، اذکار اور عبادات اور ان روحانی سلسلوں کو بہت عمدگی سے بیان کیا ہے، اور وہ یہ فرمایا کرتے تھے اپنے ان بیانات میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے حضرت نماز سے پہلے وہ مسجد میں گئے اور اشراقوں کے بعد اور چاش کے ٹائم کے بعد گھر واپس آئے تو امہات المومنین میں وہ اماں جی اسی طرح مصلی کے اوپر بیٹھی عبادت میں مصروف تھی۔ نبی پاک نے فرمایا جس وقت جاتے ہوئے میں نے تمہیں چھوڑا تھا تو اسی وقت سے اب تک تم یہاں بیٹھی ہوئی ہو؟ انہوں نے فرمایا جی یا رسول اللہ میں اسی طرح بیٹھی ہوئی ہوں۔ آپ نے فرمایا میں جو ہی ہٹا تھا اور میں نے 4 کلمات کو 3 مرتبہ پڑھا تھا، اور اس کا ثواب اگر تمہارے اتنے لمبے ٹائم کی عبادت گزاری کے ساتھ تولا جائے تو یہ 4 کلمات 3 دفعہ کہنے کا ثواب اس سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گا، تو کیا میں آپ کو بتا نہ دوں؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسبیح ہے خدا کی اور پاکی ہے رب کی، تو اس میں تنزیہ بھی ہے اور خدا کی حمد بھی ہے، تعریف بھی ہے۔ سبحان ہے اللہ کو پاک بولنا کہ اس کا کوئی شریک ہے، اور حمد بولنا کہ ساری خدائی کی تعریفیں ہیں ہی اسی کا حق۔ وہ جو جاہل لوگ، مشرک لوگ اس میں شریک کرتے تھے، ان کو شعور نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ نے فرمایا بہت بڑا ذکر ہے، یہ صرف 3 دفعہ پڑھنا ہے، 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضاء نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ تو یہ 4 کلمات ہیں کہ وہ جتنی اس کی مخلوق ہے اس کے برابر اس کو حق ہے کہ اس کی پاکی بولی جائے، اور جیسا وہ اپنے اس مخلوق کے معاملے میں چاہے، تو حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ اگر چاہے تو یہ جتنا کچھ ہے اس کو ہٹا دے اور اس سے بھی زیادہ بہت کچھ اور بھی بنا دے، اور اگر وزنۃ عرش ہی، اور عرش کے وزن کے برابر، یعنی ایک چیز ہوتی ہے اس کا وزن ہوتا ہے، تو حدیثوں میں اس کی تشریح اگر دیکھی جائے تو یوں فرمایا گیا ہے کہ ایک صحرا کے اندر اگر ایک چنے کا دانہ یا مونگ پھلی کا دانہ پڑا ہو اور تمام کائنات کو مونگ پھلی کا دانہ سمجھا جائے، اور یہ تمام اتنا بڑا صحرا جو ہے وہ عرش کے برابر سمجھا جائے، تو پھر کچھ سمجھ آتا ہے کہ خدا کا عرش کتنا بڑا ہے۔ اس عرش کے وزن کے برابر تسبیحیں بولیں تو تم کہاں تک اس کو سمجھ سکتے ہو؟ اور چوتھی بات جو حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمام سمندروں کو سیاہی بنا دی جائے اور تمام مخلوق لکھنے والی ہو اور تمام درختوں کو قلم بنا کر ان کو لکھا جائے، تو یہ سیاہی جو کہ سمندر ہیں، سمندر ایک دفعہ ختم ہو جائیں اور پھر دوبارہ ان کو یہ سمندر ڈال دیے جائیں تو ابھی بھی خدا کی تعریفیں ختم نہیں ہوں گی، یہ ختم ہو جائیں گے۔ اس یہ وہ خدا ہے کہ اس کی تعریفوں کے برابر کسی کی تعریف نہیں ہے، کیونکہ سب مخلوق ہے اور وہ خالق ہے۔ ایسی تشریح کر کے اپنے ذہن میں رکھ کر یہ اگر 4 کلمات کو 3 دفعہ صبح پڑھ لیا جائے تو پیر ذوالفقار نقشبندی فرمایا کرتے تھے یوں سمجھو کہ تم نے اشراق پڑھ لی ہے، اور اگر کہیں تمہیں جانا ہے تو تم یہ 4 کلمات 3 دفعہ پڑھ لو، تو وہ اشراق کے برابر ٹائم تک بھی حضور واپس آئے تھے تو یہ کلمے بولے تھے کہ ان کا ثواب ان سے زیادہ ہو گیا ہے، تو اس لیے یہ
صبح کی اذکار میں، صبح کی تسبیحوں میں اور عصر کی نماز کی تسبیح کے بعد ان کلمات کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔